بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیشہ قلبی سکون، کشادہ رزق، اچھی صحت، وسیع علم اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے، آمین۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھیں، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حقیقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ عورت کسی کی امیری، غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ ادھورا ہی رہا زندگی کا سفر، کبھی راستے کھو گئے تو کبھی منزلیں۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ جائے۔ کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس سے تھوڑا دور رہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے والے لوگ کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا، پہلا پرانے کپڑوں میں، دوسرا غریب دوستوں میں، تیسرا بوڑھے والدین میں۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات ضرور پیش آتی ہیں۔ کسی مشکل کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ آغاز ہوتا ہے ایک نئی زندگی کا۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے چاندی کے چمچ ہوا کرتے تھے، اب چمچوں کی چاندی ہوا کرتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے، مگر قلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے۔
کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا وہ لاجواب ہوتا ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہوتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پہ سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں بلکہ سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ ہو۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔ جو لوگ دوسروں کے اشارے پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے بھی مہنگا ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔